اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالق یا باری یا مصور اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک سب تعریفیں سب شکر آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ آپ تمام عالموں کے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر، صحابہ اکرام پر، تابعین پر اور قیامت تک آنے والے تمام نیکوکار لوگوں پر۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا دین کامل اکمل مکمل ہے۔ ہم کو کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ بے شک قرآن حدیث میں زندگی کے ہر معاملے سے جڑی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اللہ ہم مسلمان مرد و خواتین کو غور و فکر کی، سمجھ بوجھ کی، صحیح سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم کو توفیق دیں کہ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں ہم اسلامی قانون کو، اسلامی اصولوں کو، قرآن اور حدیث کے احکامات کو لازم جاننے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر عمل میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بارگاہ میں کسی بھی جاندار بے جان پر ظلم و زیادتی کے گناہوں کا بوجھ اپنی گردنوں پر لے کے نہ کھڑے ہوں۔ اللہ ہم کسی انسان کے، چرند پرند کے، حیوانات کے، نباتات کے، کسی زندہ مردہ کے دیندار نہ ہوں۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لینا۔ اللہ خاص طور پر جانوروں کے معاملات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ جس طرح ہم سب کو ایسی سمجھ بوجھ غور و فکر کی توفیق دیں کہ جس طرح ہم مسلمان حقوق اللہ ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، حقوق العباد کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی ہم فکر کریں، ان کے ساتھ بھی صحیح معاملہ ادا کرنے کی ہم فکر کریں۔ جس بھی لحاظ سے جانوروں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، گھریلو لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے ان جانوروں میں، چرند پرند میں فائدے رکھے ہیں، بلا شبہ ہمارے لیے ہی ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے رحم دلی رکھ دیں، تاکہ قرآن حدیث میں جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے پر، اچھی طرح دیکھ بھال کرنے پر جو بھی اجر و ثواب کا ذکر آیا ہے، ہم وہ ٹھیک پورا ایمانداری سے حاصل کر سکیں، ہم اس لائق ہو سکیں کہ وہ اجر و ثواب ہم پا سکیں، اور برے سلوک کی وجہ سے جو سزائیں، جو عذاب قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، اللہ ہم بھی ان سے بچ جائیں۔ اللہ جو لوگ کاروباری لحاظ سے جانوروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اللہ ان سب کو توفیق دیں کہ وہ جانوروں کو بے دردی سے نہ ماریں۔ اللہ ان کو بے دردی سے مارنے سے روک دیں، مار کر جو زخمی تک کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کے ہاتھوں کو روک دیں۔ اللہ وہ جو لگام کے ذریعے سختی سے کھینچتے ہیں، کھانے پینے کو ترساتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام جاہلوں کو دین کا صحیح علم عطا فرمائیں، اپنا خوف خدا عطا فرما دیں۔ اللہ ان کے دلوں میں رحم اور ان کے ہاتھوں کو لگام عطا فرما دیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دیں بیمار اور کمزور جانوروں کی صحیح سے دیکھ بھال کرنے کی۔ بیماری اور کمزوری کی صورت میں خواہ مخواہ ان پر بوجھ نہ بنیں، ان سے کام نہ لیں، ان پہ سوار نہ ہوں، ان سے ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لا دیں۔ اللہ پاک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنی ہی سواریاں ایسی ہیں جو اپنے سواروں سے بہتر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر سواروں کی نسبت زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ نے سورہ نحل میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو توفیق دیں کہ ہم جب حیوانات سے اپنے فائدے لیں، مفادات اٹھائیں، تو ان کو بھی آسانیاں دیں، ان کے بھی جو حقوق بنتے ہیں وہ ٹھیک ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی جتنی بھی قسمیں ہمارے زیر استعمال میں ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ خدمت والا، حسن سلوک والا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر تر جگر رکھنے والی چیز میں ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دیں کہ ہم جانوروں، پرندوں کو ستانے سے، ان کو زخم دینے سے، بلا ضرورت کھیلنے سے، تھکا کر مارنے سے
اللہ ہمیں بچا لے، ہم ایسی زیادتیاں نہ کریں کہ ہمیں قیامت کے دن ان کے بارے میں، اپنے ان تمام سلوک کے بارے میں جواب دینا ہو۔ اللہ ہم کو مذاق میں بھی جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے دور رکھیں۔ اے پاک پروردگار، بے شک یہ جانور آپ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، ہم سب مسلمانوں کو توفیق دیں کہ ہم ان کے حقوق زندگی صحیح ادا کر سکیں۔ اللہ یہ اپنے اندر روح زندگی رکھتے ہیں، یہ بھی دل رکھتے ہیں، یہ بھی دماغ رکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دیں۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کے معاملے میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو حدود قرآن و حدیث نے بتائی ہیں، ہمیں ان کو جاننے، ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے، ہمارے ماحول سے، ہم مسلمانوں کی زندگی سے لوٹ کھسوٹ، دھوکہ سب ختم کر دیں، ظلم و ستم کا ماحول ختم کر دیں۔ اللہ علم و ذکر کا ماحول قائم کر دیں، خدمت خلق کا ماحول قائم کر دیں، تعاون و محبت کا ماحول قائم کر دیں، ہمدردی اور احساس کا ماحول قائم کر دیں۔ چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، دونوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ ہمارے اندر خدا خوفی ہو، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دیں، یہ فکر پیدا کر دیں کہ ہم نے اپنے اعمال کا، اپنے ایک ایک ہمارے قول و فعل کا ہم نے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو ایسا بنا لے کہ بس ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے میرے مولا، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔